الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے مہمان ہیں جناب طاہر علی جعفری صاحب، جو کہ نیشنل یونین آف جرنلسٹ کے جنرل سیکرٹری ہیں اور جرنلسٹ فاؤنڈیشن کے نائب صدر ہیں، سینئر نائب صدر ہیں۔ اس کے علاوہ آپ وابستہ ہیں ڈیلی جنگ راولپنڈی کے ساتھ۔ تو آج ان سے ہم بات چیت کریں گے جو صحافیوں کو مسائل ہیں پنڈی اسلام آباد میں پچھلے 2 سال کے دوران، جو صحافی بے روزگار ہوئے اس حوالے سے، اور دیگر جو مسائل ان کو درپیش ہیں اس حوالے سے۔ تو طاہر صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ جو صحافی ابھی بے روزگار ہوئے ہیں پچھلے 2 سال میں، مختلف جو اداروں نے ان کو فارغ کیا ہے، ڈیلی جنگ کے علاوہ دیگر جتنے بھی اخبارات ہیں ان میں سب میں یہی حالات ہیں، ٹی وی چینل کئی ایک ہیں جن میں آدھے سے زیادہ صحافیوں کو فارغ کر دیا گیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا داد شاہ رخ صاحب، آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے اس اہم مسئلے کے اوپر بات کرنے کی دعوت دی۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں، کیونکہ یہ اس وقت کی بہت اہم ضرورت ہے۔ لوگ اس کے اوپر بات نہیں کرتے ہیں، لوگ مصلیحتوں کے شکار ہیں۔ لوگوں سے میری مراد لیڈرز بھی ہیں اور مالکان بھی ہیں۔ تو واقعی آپ نے جس طرح سے اس وقت صحافیوں کی قسم کرسی کی منظر کشی کی ہے، وہ بعینہ ہی اسی طرح سے ہے کہ کوئی 3-4 سال سے صحافی جو ہیں، صحافی بھی اور اس شعبے سے ریلیٹڈ جو دیگر لوگ ہیں، جو ہمارے جو نون صحافی ہوتے ہیں، یعنی ورکرز جو ہوتے ہیں، ٹیکنیکل اسٹاف جو ہوتا ہے، ان سب کی یہی کم و بیش حالت ہے۔ کسی ادارے میں 1 سال سے سیلری نہیں مل رہی ہے، کسی ادارے میں 6 ماہ سے سیلری نہیں مل رہی ہے۔ اب آپ امیجن کریں کہ جو چند ہزار روپے تنخواہ پہ گزارا کرنے والے ملازمین ہیں، چاہے وہ صحافی ہوں یا وہ ٹیکنیکل لوگ ہوں، تو وہ کس طریقے سے اپنا جو ہے وہ گزارا کر رہے ہیں، کیسے اپنے بچوں کا پیٹ پال رہے ہیں۔ تو یہ کوئی بھی جو ذی ہوش بندہ ہے وہ اس کا اندازہ بخوبی لگا سکتا ہے۔ جہاں تک آپ نے جو سوال کیا ہے کہ اس کا ذمہ دار کون ہے، تو اس کے لیے میں آپ کو یہی کہوں گا کہ سب سے پہلے سوری ٹو سے کہ سب سے پہلے جو ہے وہ خود ہم صحافی اور جو متاثرین دیگر اس شعبے سے وابستہ لوگ ہیں وہ ہم خود ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ٹکڑیوں میں بڑھ چکے ہیں۔ ہم 2 نمبر لیڈروں کے جو ہے وہ جھانسوں میں آ جاتے ہیں۔ لیڈر جو ہے وہ ہمیں مختلف لولی پاپس دے کے اور مختلف ہمیں جو ہے وہ سنہری خواب دکھا کے کہ جی میں یوں کر دوں گا اور میں آپ لوگوں کے لیے یہ فنڈز قائم کر دوں گا اور اس طریقے سے جناب نوکریوں کی بارش کرا دوں گا، تو وہ سب یہ ہمیں اس طرح کے جھوٹے خواب وہ لوگ دکھاتے ہیں اور ہم ان کی باتوں میں آ کے ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ تمام متاثرین صحافی اور ورکرز اور اس کے علاوہ جو اس وقت آن جاب ہیں، جو متاثر نہیں ہیں لیکن ایک طریقے سے وہ بھی متاثر ہیں، کیونکہ وہ وہاں پہ ان اداروں میں یعنی بیگار کاٹ رہے ہیں، ان کو پیسے تو نہیں مل رہے ہیں، تو وہ ہمت اپنے اندر پیدا کریں، اپنے اندر حوصلہ پیدا کریں اور یکجا ہو کر یونائٹ ہو کر احتجاج کریں۔ جس ادارے سے جو ہے وہ تنخواہ نہیں ملتی، جہاں پہ 6 مہینے سے اور 1 سال سے، اگر چاہیں تو میں اداروں کا نام بھی لے دوں، مثلا نوائے وقت ہے، وہاں پہ 1 سال سے کارکنوں کو تنخواہ نہیں ملی۔ جنگ جیسے ادارے میں 4 مہینے سے جو ہے کارکنوں کو تنخواہ نہیں ملی، اور دیگر بہت سارے ادارے ہیں، چاہے وہ جنا ہے، چاہے وہ اور پبلک نیوز ہے، جو بھی نیوز ہیں جہاں پہ بھی یہ معاملات ہیں، تقریباً چند ادارے ایسے ہیں جہاں پہ کارکنوں کو تنخواہ مل رہی ہے۔ ان میں اوصاف ہے، ڈان ہے، یا اس طرح کے 1-2 اور ادارے ہیں، سما ٹی وی چینل ہے جہاں پہ تنخواہ مل رہی ہے۔ تو اگر وہ دے رہے ہیں تو میں پھر بھی یہی کہوں گا کہ وہ کون سا احسان کر رہے ہیں، وہ ایک مزدور کو اس کی محنت کا صلہ دے رہے ہیں نا، وہ کوئی احسان نہیں کر رہے، اور ان کو دینا بھی چاہیے اور سب کو دینا چاہیے۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ یہ سارے یونائٹ ہوں، کسی لیڈر کے پیچھے نہ پڑیں، کیونکہ یہ لیڈر تو چند ایک کاسمیٹک ٹائپ کے مظاہرے کرنے کے بعد ان ورکرز کے نام پہ مالکان سے پیسے بٹور لیتے ہیں، ان کو فروخت کر دیتے ہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ پچھلے دنوں کوئی سال 2 سال پہلے کی بات ہے کہ ایک بہت بڑے لیڈر، اچھی بات ہے کہ میں ان کا نام نہ لوں، لیکن وہ اس قدر ان کاموں میں مشہور ہیں کہ اگر میں نام نہ بھی لوں تو لوگ ان کو پہچان جائیں گے کہ میں ہاں اسی شخص کی بات کروں، اور وہ شخص
وہ شخص بھی سن لے کہ میں تیری ہی بات کر رہا ہوں، تو سمجھ لے اس چیز کو کہ وہ مالکان کو ان کے اشتہاروں کی جو اگینسٹ چیک ہوتے ہیں ان کو دلوانے کے لیے وہ کارکنوں کو لے کر چلا گیا پارلیمنٹ ہاؤس، اور وہاں پر ہم جیسے بے وقوف کارکن جو ہے ان کے پیچھے لگے، اور جناب وہاں پہ ہم نے مظاہرے کیے، نعرے بازی کی، بھوک ہڑتال کی، اور اس کی جو اس میں جو ہے وہ پھر گورنمنٹ نے ان کو چیک جاری کیے۔ میں نے اس وقت بھی اس لیڈر سے یہ کہا تھا کہ یہ جو آپ چیک ان کو دلوا رہے ہیں اس کو کارکنوں کی تنخواہوں سے مشروط کرایا جائے، یعنی کہ جس ادارے کے کارکنوں کے اتنے واجبات ہیں گورنمنٹ خود اس کو کٹوتی کر کے اور جو ہے باقی جو اس کے پیسے بچتے ہیں وہ اس کو دے دے، اور کارکنوں کی جو تنخواہوں کی مد میں جو پیسے ہیں وہ خود جو ہے کارکنوں کو دے دیں۔ لیکن انہوں نے ایسا نہیں، کیونکہ ان کے تمام معاملات مالکان سے طے تھے، مالکان سے ان کا کمیشن طے تھا، مالکان کے وہ پے رول پہ ہوتے ہیں، نہ کچھ کرنے کے بعد لاکھوں روپیہ مالکان سے حاصل کر رہے ہیں۔ کارکن غریب نے ان کو کیا دینا ہے؟ ان کے تو نام پہ وہ بس پیسے کماتے ہیں، وہ ان کے نام پہ جو ہے وہ گورنمنٹ کو بھی دھمکی دیتے ہیں اور مالکان کو بھی کہتے ہیں کہ جی اگر آپ یہ کام نہ کیا تو میں اتنے کارکن آپ کے ادارے کے سامنے لا کے کھڑا کر دوں گا۔ تو ظاہر ہے کارکن بھی ڈر کے مارے، کارکن کو مالکان پیسے دینے پہ راضی نہیں ہے، لیکن ان لیڈروں کو لاکھوں روپیہ وہ منتھلی، چاہے اس کو آپ بھتہ کہہ لیں، چاہے آپ اس کو کمیشن کہہ لیں، یا آپ اس کو رشوت کہہ لیں، آپ اس کو جو بھی نام دینا چاہیں وہ ان کو دیتے ہیں۔ کیوں دیتے ہیں؟ وہ ہمارے بیہاف میں ان کو دیتے ہیں کیونکہ وہ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ میرے پیچھے 5,000 کارکن موجود ہیں، میرے پیچھے 2,000 کارکن موجود ہیں، میرے پیچھے تمام پریس کلب کے ممبران موجود ہیں۔ میں ان کارکنوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ فار گاڈ سیک آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ آپ اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی مار رہے ہیں۔ آپ ایک پڑھا لکھا طبقہ ہے، جبکہ آپ کو یہ جاہل لیڈر جو ہے وہ لیڈ کر رہے ہیں، اور وہ لیڈ، چلو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اگر وہ لیڈ بھی کرنا چاہتے ہیں تو کریں، لیکن کم از کم آپ کے لیے کوئی اچھا کام کریں، آپ کی بیٹرمنٹ کے لیے تو کام کریں۔ آپ کئی دفعہ بک چکے ہیں، اس کے باوجود آپ انہی جگہوں سے کئی دفعہ جو ہے دھوکہ کھا چکے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے حدیث ہے کہ مومن جو ہے ایک سوراخ سے دوسری دفعہ نہیں ڈسا جا سکتا، لیکن اس کے باوجود آپ ایک ہی لیڈر سے بار بار کیوں جو ہے وہ دھوکہ کھاتے ہیں؟ الیکشن کے دنوں میں ایک مخلص شخص، ایک آپ لوگوں کے ساتھ ایماندار شخص، آپ کے ساتھ کھڑا ہونے والا شخص، آپ کے لیے ہر اسٹیج کے اوپر بولنے والا شخص، آپ کے لیے جو ہے مختلف اداروں سے آپ کی وجہ سے اور آپ کے حق میں بولنے کی پاداش میں نوکریوں سے فارغ کیے جانے والا شخص جب الیکشن میں کھڑا ہوتا ہے تو آپ اس کو 200-300 ووٹ دیتے ہیں، اور وہ جو دھوکے باز لوگ ہیں، وہ جو نوسر باز لوگ ہیں، ان کے جناب ہزاروں میں ووٹ نکلتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کارکن کی خود کی غلطی ہے۔ اگر آج کارکن ہوش سنبھال لے تو کسی ادارے کی مجال نہیں ہے کہ جو ہے وہ ہمارے کارکنوں کی جو ہے وہ تنخواہیں روک لے، یا ان کو آپ اللیگلی جو ہے وہ آپ فائر کر دیں، اداروں سے فارغ کر دیں۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس کھیت سے دہقان کو میسر نہ ہو روٹی، اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دے۔ ضرور۔ اچھا، میں آخری آپ سے ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو سربراہان ہیں پہلے بھی پریس کلب کے، انہوں نے کافی پیسہ بنایا ہے۔ اب ایک تو منسٹر لگ گئے جا کے آزاد کشمیر میں، انہوں نے اپنے صرف اثاثے شو کیے ہیں 3 ارب روپے کے، اور افضل بٹ صاحب کی بھی یہی حالت ہے تقریباً، انہوں نے بھی کافی پیسہ بنایا ہے۔ تو اس حوالے سے جو صحافی حضرات ہیں وہ آواز کیوں نہیں اٹھاتے؟ بعض صحافیوں کو تو پلاٹ ملے ہی نہیں ہے میڈیا ٹاؤن میں، اور انہوں نے اپنے رشتہ داروں کے نام پر سینکڑوں پلاٹ جو ہے نا لے کر بعد میں پاور اٹارنیاں بنا کے ان کو بیچ کر اپنے جو ہے نا جیب بھریں۔ ملک صاحب بالکل درست فرما رہے ہیں، بالکل ایسا ہی ہوا ہے، لیکن اس میں بھی تو رونا تو اسی بات کا ہے کہ یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی اب آپ یہ دیکھیں، آپ مجھ سے نام نہ لینے دیں مجھے، میں نہیں چاہتا کہ کسی کا نام آئے۔ کسی نے 4 ارب کے اثاثے شو کیے ہیں، ان کو بھی میں جانتا ہوں، جس کے پاس ابھی اربوں روپے کے اثاثے موجود ہیں، اس نے شو نہیں کیے، انہوں نے یہ کیسے بنائے، دنیا جانتی ہے۔ صحافی ایک باشعور طبقہ ہے،
کیا اسے نہیں پتہ کہ جو ایک اپنے گاؤں سے جو ہے پیدل اٹھ کر آیا ہے، جس کے پاس سگریٹ پینے کے لیے جگہ نہیں تھی، جس کے پاس سگریٹ پینے کے لیے پیسے نہیں تھے، رہنے کے لیے اس کے پاس جگہ نہیں تھی، پیدل جو ہے وہ بوٹ گھسیٹتا ہوا ادھر سے ادھر دوڑ رہا ہوتا تھا، آج اس کے پاس ایسی آسائشیں موجود ہیں جو شاید نصفوں کے پاس بھی موجود نہیں ہیں. تو کیا ہم کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ یہ پیسے ان کے پاس کہاں سے آئے؟ یہ پیسے انہوں نے 2 نمبر طریقے سے کمائے ہیں. جائز طریقے سے تو پیسے کون سی صحافت میں پیسے ملتے ہیں، آپ مجھے یہ بتا دیں. تو یہ سارا انہوں نے 2 نمبر طریقے سے پیسہ کمایا ہے. لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ہمارے جو کارکنان ہیں وہ ہوش کے ناخن نہیں لیتے، وہ خواب غفلت سے نہیں اٹھتے، اور وہ ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. اور جہاں تک پلاٹ کی آپ بات کرتے ہیں تو وہ بھی بالکل ٹھیک ہے. آپ اگر ایک فیئر انکوائری کروا لیں تو آپ دیکھ لیں گے کہ ان لیڈروں کے 5 پلاٹ موجود ہیں، 10 پلاٹ موجود ہیں، ان کی اہلیاؤں کے بھی پلاٹ موجود ہیں، ان کے مامے چاچے کے بھی پلاٹ موجود ہیں، جن کا صحافت سے کوئی دور تک کا بھی تعلق نہیں ہے. جبکہ جو کارکن، جو صحافی عرصہ دراز سے جو ہے وہ اس صحافت کی جو ہے اس دشت کی سیاحی کرتے رہے، اس میں انہوں نے محنت کی، آج وہ جو ہے پلاٹ کے اپنے جائز حق سے محروم ہیں، اور ان کو کہا گیا کہ جی آپ پلاٹ میں یعنی آپ کو نہیں مل سکتا. تو یہ سراسر ناانصافی ہے. لیکن ہر ناانصافی، ہر ظلم، ہر جبر کے خلاف آخر کسی نے تو اٹھنا ہے. آپ کیا یہ سمجھتے ہیں، میں کارکنوں سے کہہ رہا ہوں کہ کیا کارکن، کیا صحافی یہ سمجھتے ہیں کہ یہی لیڈر خود اپنے خلاف اٹھیں گے، یہی لیڈر اپنا محاسبہ خود کریں گے؟ پاسبل نہیں ہے یہ بات. یہ کیسے ممکن ہے؟ ان کا تو جناب یہاں سے حقہ پانی لگا ہوا ہے، ان کی تو موجیں لگی ہوئی ہیں، اور وہ کہتے ہیں نا کہ بیوقوف لوگ ان کو ملے ہوئے ہیں، اور وہ سب لگے ہوئے ہیں جناب فلاں لیڈر زندہ باد، فلاں لیڈر زندہ باد. آج آپ ایک رائٹ بات، ایک حق کی جائز بات فیس بک پہ ڈال دیں تو انہی کے جو چمچے کرچے ہیں وہ آپ کے خلاف دیکھیں کیسے طوفان بدتمیزی شروع کر دیں گے، اور آپ کو پھر یعنی دھمکیاں بھی بعض دفعہ آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو جب تک ہم ایک نہیں ہوں گے، جب تک ہم متحد نہیں ہوں گے، اس طرح کے مسائل سے چھٹکارا حاصل نہیں